أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کے ایام گزر رہے ہیں اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ بالکل قریب آ چکا۔ پہلا عشرہ بھی اپنی اہمیت کا حامل ہے، دوسرا عشرہ بھی اپنی اہمیت کا حامل ہے، لیکن تیسرا عشرہ پہلے دونوں عشروں سے زیادہ اہمیت کا حامل اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ آدمی کو اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ شاید یہ میری زندگی کے آخری ایام۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اسی طرح سے گزارا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تمام کے تمام کاموں کو، سب مشاغل اور مصروفیات کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بستر مسجد میں لگا دی تاکہ کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو ویسے بھی کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہیں رہتا، لیکن اہتمام ظاہر کرنے کے لیے، اس عشرے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنا ڈیرا مسجد میں ڈال دیا، جس کا نام اعتکاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، بخاری شریف میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا۔ ایک سال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعتکاف سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا، تو آئندہ سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تاکہ 10 گزشتہ سال کی تلافی ہو جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو آخری اعتکاف تھا زندگی کا، جس کے بعد رمضان، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول میں آپ اللہ کے پاس چلے گئے، اس آخری اعتکاف کو بھی آپ نے 20 دن کا کیا، وہ بھی آپ نے 20 دن کا منایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اس اعتکاف کا معمول فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ازواج مطہرات ہمیشہ اعتکاف کرتی رہی، ہمیشہ اعتکاف کرتی۔ سب سے بڑی اہمیت اعتکاف کی یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا ہے۔ اس سے بہتر، اس سے احسن اور اس سے زیادہ اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے اگر کوئی عمل ہوتا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار فرماتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعتکاف ہی کیا، اور اعتکاف گزشتہ امتوں کے اندر بھی رہا. اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ بیت اللہ کو تم صاف ستھرا رکھو، پاکیزہ اس کو رکھو. کس کے لیے؟ تاکہ لوگ یہاں طواف کرنے کے لیے آئیں اور اعتکاف کرنے کے لیے آئیں، اور یہاں تاکہ آ کر لوگ نماز پڑھیں. تو پتہ چلا اعتکاف تو اس زمانے سے ہے. پھر فرمایا سواء العاکف فیہ والباد، کہ اس مسجد کے اندر یہاں کا رہنے والا ہو، رہائشی ہو یا باہر کا ہو، سب کے سب برابر ہیں. سواء العاکف فیہ والباد، یہاں ہی کا ہو یا باہر سے آنے والا ہو، مسجد سے وابستہ حقوق سب کے لیے ہیں. ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، اور پھر جو مسجد میں خاص طور پر بیت اللہ میں کوئی الحاد اور کفر مچاتا ہے، الحاد اسلام سے پھر جانا، دین سے پھر جانا، دین سے پھیرنے کی بات کرنا، فرمایا نذقہ من عذاب علیم، ہم دردناک عذاب اس کو چکھائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مل کر صحابہ کی ایک جماعت اعتکاف کرتی تھی. بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ لیلۃ القدر کے بارے میں بات ہمیں بتا سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم نے اعتکاف کیا تھا رمضان کے بیچ والے عشرے میں، اور بیچ والے عشرے میں ہم نے جب اعتکاف کیا تو جب 20ویں شب آئی تو ہم سب کے سب نکل گئے کہ بھائی 10 دن کا تھا، پورا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ظہر میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی ہے مگر بھلا دی گئی، لیلۃ القدر مجھے دکھائی گئی ہے مگر بھلا دی گئی ہے، لہٰذا اب اس کو تم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اور پھر حکم دیا کہ جس نے ہمارے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ واپس آ جائے اور اگلے 10 دن پھر سے ہمیں بیٹھنا ہے. کیا عرض کر رہا ہوں، آپ نے اعلان کروایا کہ جس نے ہمارے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ واپس آ جائے، پھر سے ہمیں 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت اعتکاف میں ہوا کرتی تھی. اور مشائخ اور بزرگان دین اور علماء کرام کا بھی یہ طریقہ رہا کہ مساجد میں رمضان المبارک میں اعتکاف کر کے لوگوں کی اصلاح و ارشاد پر بہت زیادہ محنت کرتے تھے. اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں ہر ایک کا دل نرم ہوتا ہے، اور پھر آخری عشرے میں یہ نرمی زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہر آدمی کا رجوع اور رجحان مسجد کی طرف ہوتا ہے، تو جب مسجد کی طرف ہر آدمی کا رجوع اور رجحان ہو تو مسجد میں بھی اس کا نظم و ضبط ہو، سیکھنے سکھانے کا، لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کا، اور لوگوں کی پریشانیوں کو سننے کا، اور پھر ان کو معقول اور مناسب جواب دینے کا حل ہو. کتنے لوگوں کی زندگیاں اس اعتکاف کی برکت سے بدل جاتی ہیں، کیونکہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان 10 دنوں میں شیاطین کو جھگڑا ہوا ہے، گمراہی کے چانس بہت کم ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے سارے کے سارے بند ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں اتر رہی ہیں، ہر رات کو ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، افطار اور سحر میں ملائکہ اترتے ہیں، معتکفین کے لیے ملائکہ دعائیں کرتے ہیں. جب اتنا نظام اللہ کی طرف سے ہو گیا،
انسان کی بہتری اور ہدایت کے لیے، تو پھر ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، یہ مسئلہ سب کو یاد ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، معنی یہ ہوا کہ اگر محلے میں سے ایک شخص یا دو شخص بیٹھ گئے اعتکاف میں، اعتکاف انہوں نے کر لیا، تو انہوں نے سب کو گناہگار ہونے سے بچا لیا، انہوں نے سب کو گناہگار ہونے سے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ لیکن وہ جو دو اعتکاف بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا ثواب پورے محلے پر تقسیم کیا جائے گا، وہ ثواب صرف انہی کو ملے گا جنہوں نے اعتکاف کیا ہے۔ تو سنت علی الکفایہ کا معنی تو یہ ہوا کہ گویا کہ چند لوگ بیٹھیں گے تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے، کوئی نہیں بیٹھے گا تو سارا محلہ گناہگار ہوگا، دو چار بیٹھ گئے تو وہ گناہ سب سے ساقط ہو جائے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ثواب بھی سب کو ملے گا، بھائی ثواب کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ تو اس مالک اور خالق کا احسان ہے کہ جس نے یہ اعزاز دے دیا، چلو محلے سے دو چار بیٹھ گئے تو سب سے گناہ اتر جائے گا، ورنہ یہ اتنا مبارک عمل تھا کہ محلے کے ہر شخص کو آنا چاہیے تھا، لیکن اگر چلو سارے نہیں آ سکے، چند آگے، تو ان چند کے آنے کی وجہ سے باقیوں کے گناہ کو بھی ہم نے ختم کر دیا، مگر ثواب صرف انہی کو ملے گا جو اعتکاف میں آئے ہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت کم نہ کی جائے، یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی اہمیت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال میں آپ نے نہیں چھوڑا، مدنی زندگی میں 9 سال آپ نے گزارے اعتکاف کے ساتھ، رمضان 9 رمضان آپ نے روزے رکھے مدینہ میں۔ تو گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال اس کا اہتمام فرمایا، اور آپ کے جانے کے بعد ازواج مطہرات نے گھروں میں اہتمام فرمایا، تو پھر ہمارے گھروں کے اندر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کوئی گھر خالی نہ ہو جس میں کوئی خاتون، کوئی ماں بیٹی اعتکاف میں نہ ہو، کوئی گھر خالی نہیں ہونا چاہیے، ہر گھر میں اس کا اہتمام کرو۔ اور اس وقت رجوع الی اللہ کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ عالمی طور پر، بین الاقوامی طور پر امت مسلمہ جن مصائب، آلام و پریشانیوں کا شکار ہے، اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ اس لیے جتنا مجمع ہو سکے، جتنے افراد ہو سکے، بھرپور اعتکاف کی کوشش فرمائیں۔ جو جہاں جہاں بیٹھنا چاہتا ہے، جہاں جہاں اس کی مسجد لگتی ہے، اپنی مساجد میں بھرپور اعتکاف کی کوشش فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیارے عمل کو اور آپ کی سنت عظمیٰ کو آپ زندہ کیجئے، اور بڑے افراد آئیں، بڑی عمر کے لوگ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے سارے عمل آپ کے سامنے دکھا دیے۔ آپ کی خود عمر مبارک ظاہر سی بات ہے 50 سے اوپر ہو گئی ہے، 55 سال ہے، 60 کے قریب آپ پہنچ گئے، 63 میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں اعتکاف فرما رہے۔ تو اس لیے بزرگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو فارغ کر کے اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے مختص کریں، اور 10 دن اپنے اللہ کے ساتھ لو لگانے کے لیے اپنا ڈیرا مسجد میں ڈال دیں۔ اے اللہ، اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے کاروبار کو اور بیوی بچوں کو اور اپنے گھر بار کو سب کچھ چھوڑ کر اے اللہ تیرے دربار میں آ کر تجھے منانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ اس وقت تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا اے اللہ جب تک آپ میری بخشش کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے۔ یہ ہے اعتکاف کا فلسفہ، یہ ہے اعتکاف کا فلسفہ۔ اور آپ کو معلوم ہے نا، اعتکاف جیسے ہی ختم ہوا، شوال کا مہینہ شروع ہوا، حج کا سیزن شروع ہو گیا۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ حج کے مہینے۔ جیسے ہی گویا کہ اعتکاف سے فارغ ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے نوازا، اللہ نے اعتکاف قبول کر لیا۔ اب اللہ کو منانے کے لیے اپنے جسم سے کپڑے بھی اتار دیتا ہے، سر سے ٹوپی بھی اتار دیتا ہے، پیروں سے
قیمتی جوتے بھی اتار دیتا ہے، بس 2 چادریں سطر کے لیے اپنے جسم پر لپیٹتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوئے بیت اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ یہاں سے عبادت شروع ہو رہی ہے۔ اور پھر جو آدمی اس مہینے میں جتنا اپنے آپ کو عبادت میں مضبوط کرتا ہے، اس عبادت کے اثرات پورے سال پر پڑتے ہیں، پورے سال پر۔ تو اس لیے میری درخواست ہے بزرگوں سے، جوانوں سے، اپنے مشاغل، اپنی مصروفیات، چھوٹے موٹے اعذار پیچھے کر دیں۔ کچھ لوگوں کو بیماریوں کے اعذار ہیں، بھائی دیکھو ایسی بیماری شادی میں بھی ہم جاتے ہیں تو وہ بیماری ساتھ ہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہوتی ہے، وہ دیر بھی ہو جاتی ہے، کبھی دیر سویر بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو لے کر جانا ہے ہاسپٹل میں تو بھی وہ بیماری ہمارے ساتھ ہوتی ہے، خود کسی ایسے عارضے میں مبتلا ہو گئے بیماری تب بھی ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے دے تو ان چھوٹی موٹی امراض کو اور اعذار کو آپ نہ دیکھیں، اور اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اور سمجھیں کہ یہ میری زندگی کا شاید آخری رمضان ہو، یہ میری زندگی کا شاید آخری رمضان ہو، اور آخری رمضان ہو تو پھر میں کیوں نہ اعتکاف ہی کر لوں، اللہ کو منانے کی کوشش کر لوں۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی نا کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان مبارک فرما اور رمضان تک کی زندگی عطا فرما کہ رمضان سے ہم خوب مستفید ہو سکیں اور رمضان کی عبادات سے ہم خوب کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی عمل کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے۔ اب دوسری بات یہ ذہن نشین فرمانے کی ہے کہ اعتکاف میں کیا کیا اعمال ہونے چاہیے اور کس طرح سے عبادت ہونی چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ تذکرہ فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں ایک شخص تھا اور وہ شخص اللہ کی عبادت میں اتنا منہمک تھا کہ 1000 سال تک وہ اللہ کی 1000 مہینوں تک 1000 مہینوں تک وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، پل جھپکتے بھی اس نے نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی طویل زندگی اس نے اللہ کی عبادت میں لگائی ہے، اور جب اللہ کی عبادت میں اس نے اپنے آپ کو صرف کر دیا تو وہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، وہ مال میں تو مجھ سے آگے نکل گیا، مجھے بھی محنت کرنی چاہیے، مجھے بھی اس سے آگے بڑھنا چاہیے، اس سے حسد ہونے لگتا ہے۔ صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ مال میں آگے نکل گیا، نہیں وہ نیکیوں میں آگے نکل گیا، یہ نیکیاں تو مجھے بھی کرنی چاہیے۔ ایک دم خیال آیا کہ اللہ کے رسول یہ اتنی نیکیاں اس نے کی تو وہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گیا، اور ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، ہماری تو 60 سے 70 کے بیچ میں ہماری اوسطاً عمر رکھی گئی ہے، تو وہ تو طویل زمانہ اس نے پایا تو اس نے نیکیاں کی ہیں، اب ہم کیا کریں، اللہ نے ہمیں عمر ہی تھوڑی دی ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کی تمنا تھی کہ اگر عمریں بڑھ جاتی ہیں ہماری تو ہم ساری کی ساری عمر کس میں لگائیں گے، عبادت میں لگائیں گے۔ ہم بڑھاپے میں بھی جا کر اور تھوڑا سا اب پوتے کی خوشی بھی دیکھ لوں، چلو وہ بھی دیکھ لیجیے، اب پڑ پوتے کی بھی دیکھ لوں، اچھا بھی وہ بھی دیکھ لی بھائی، اب وہ فلاں والے پوتے کی بھی دیکھ لوں، وہ بھی دیکھ لی، ابھی بھی جانے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، یہی خوشیاں دیکھ رہا۔ اگر یہ کہے کہ جو لمحات اور مل جائیں ان لمحات کو آخرت کے لیے صرف کر دوں اس لیے جی رہا ہوں، یہ جینا مبارک ہے، یہ جینا مبارک ہے کہ میرے اللہ نے احسان کر دیا، میری عمر تو پوری ہو گئی ہے، طبعی عمر 70 سال میں پوری کر چکا ہوں، اب اس سے اوپر جو جی رہا ہوں یہ اللہ نے میرے اوپر فضل فرمایا۔ میرا پیارا اللہ مہربان اللہ چاہتا ہے کہ میں کچھ اور نیکیاں کر لوں، اس لیے اللہ نے مجھے مہلت دی ہے، مجھے نیکیاں کرنے دو، مجھے نیکیاں کمانے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر صحابہ کو تعجب ہوا تو اللہ پاک نے سورہ قدر نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔
وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ جہاں قرآن کریم یہ لفظ بولتا ہے وما ادراک، تمہیں کیا معلوم، وہاں اس کو اس شے کی اہمیت جتلانی مقصود ہوتی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے؟ آگے خود اہمیت ذکر کر دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی جس شخص نے لیلۃ القدر کو پا لیا اس نے گویا کہ اپنے نامہ عمل میں 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت درج کرا دی، 1000 مہینے کی زیادہ سے زیادہ عبادت اس نے درج کرا دی۔ اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور کہا اس میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہر سلامتی کا پیغام لے کے آتے ہیں، اور یہ رات سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق تک ساری رات سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ یہ پورے سال میں 360 ایام اگر آپ شمار کرتے ہیں تو 360 ایام میں سب سے زیادہ قیمتی دن یوم عرفہ ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کا، اور اگر راتوں کو آپ دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ قیمتی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اگر آپ عشرے کو دیکھتے ہیں تو عشرے کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے، وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اس کے دن سب سے افضل ہے، اور اگر آپ راتوں کو دیکھتے ہیں تو راتوں کے اعتبار سے یہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں پورے سال کی راتوں سے زیادہ قیمتی ہیں، اور پھر ان میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ سید اللیالی، تمام کی تمام راتوں کی سردار کہلاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سکون ہوا اور وہ خوش ہو گئے، اللہ کے رسول اب تو ہمارے مزے، اب تو ہم ہر سال اعتکاف کر کے، سنیے گا کیا کہہ رہا ہوں، اب ہم تو ہر سال اعتکاف کر کے لیلۃ القدر کی پانے کی کوشش کریں گے، اور اپنے نامہ عمل میں 1000 مہینوں کی عبادت کو درج کروائیں گے، 1000 مہینوں کی عبادت کو درج کروائیں گے۔ 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، تو ہر سال میرے نامہ عمل میں 83 سال کی عبادت کا اضافہ اگر ہو جائے تو گزشتہ لوگوں سے اور امتوں سے ہمارے اعمال بڑھ جائیں گے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر کسی جوان کی اور کسی بزرگ کی، کسی میرے عزیز کی یہ آخری عشرے کی راتیں ایسی ہی گزرتی ہیں جیسے درمیانہ عشرہ گزرا، ایسے ہی درمیانہ گزر گیا جیسے پہلا عشرہ گزرا، اور ایسے ہی پہلا عشرہ گزر گیا جیسا کہ شعبان کی راتیں گزری ہیں، تو اس سے بڑا محروم القسمت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کوئی اہتمام نہیں کیا، اس نے ذرہ برابر اپنی زندگی کو بدلنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، اس نے راتوں کو زندہ نہیں کیا، اس نے راتوں کا قیام نہیں کیا، اس نے راتوں کو اللہ کو منانے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، اس نے اپنے نامہ عمل میں مزید عبادت کو درج کرانے کے لیے کوئی ذرہ برابر محنت نہیں کی، تو یہ پھر ہلاک اور تباہ نہیں ہے تو اور کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں اور جبریل بددعا دے رہے کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اس بددعا کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ کہیں میرا شمار ایسے محروم القسمت لوگوں میں تو نہیں ہے۔ کیا میری راتیں کیسی گزر رہی ہیں، میرے ایام کیسے گزر رہے ہیں؟ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت اعتکاف فرماتی تھی، اور وہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کی باتیں سیکھتے تھے، اور اپنے آپ کو عبادات اور دعاؤں میں مشغول رکھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رکھتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرآن کریم کے ساتھ شغف
اور تعلق رمضان میں اتنا قائم ہو جاتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار قرآن کریم کو دہراتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لے آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے بھی سنتے بھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ آئیے، آ کے سنائیں، سنیں بھی سنائیں بھی۔ جو قرآن کریم کا حصہ آپ کو یاد ہے، کوشش کریں رمضان کے آخری ایام میں، آخری 10 دنوں میں 10 سورتیں ہی اگر ہم نے سنا لی اور درست ہو گئیں، ان کا تلفظ ٹھیک ہو گیا، پڑھنے کا انداز درست ہو گیا، ان 10 سورتوں کا معنی ہم نے سیکھ لیا، ان کی تفسیر ہم نے جان لی، ان کا مفہوم ہم نے سیکھ لیا، تو کم از کم یہ 10 سورتیں جو ہمیں یاد تھیں اور نمازوں میں ہم پڑھنے کا اہتمام اور التزام ہمیشہ سے کرتے ہیں، اب تو پتہ چلے گا نا کہ میں نماز میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں اور اللہ سے مجھے کیا جواب آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے معنی سیکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو تم میں سے وادی عقیق میں چلا جائے اور وہاں جا کے ایک اونٹ لے لے بغیر کسی قطع رحمی کے اور بغیر کسی ڈکیتی کے اور بغیر کسی چوری کے، اور وہ اونٹ اسی ہی کا ہو جائے گا؟ کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، اونٹ تو پسندیدہ مال ہے۔ تو فرمایا مسجد میں آ کر قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لینا، پڑھ لینا، قرآن کریم کی ایک آیت کا سیکھ لینا یا پڑھ لینا، ایک اونٹ سے زیادہ، ایک اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ قیمت رکھتی ہے۔ 2 کا سیکھ لینا 2 سے، 3 کا سیکھ لینا 3 سے، 4 کا سیکھ لینا 4 سے۔ تو پھر ہم کیوں نہ سیکھیں، پھر ہم کیوں نہ محنت کریں، پھر ہم کیوں نہ محنت کریں کہ محنت کر کے ہم قرآن کریم کا کچھ حصہ سیکھ لیں، ہم نماز کے کچھ احکام سیکھ لیں، ہم نماز کے کچھ مسائل سیکھ لیں جو پورا سال ہمیں کام آتے ہیں، اور پورا سال ہمیں وقت بھی نہیں ملتا سیکھنے کا۔ اگر رمضان کے آخری عشرے میں چھٹی بھی مل جاتی ہے سہولت سے، آفس سے چھٹی بھی مل جاتی ہے، اپنے کام بھی مختصر کر لیتا ہے، ان تمام کی تمام رعایتوں کے ساتھ اگر ایک شخص مسجد میں آ کر دین سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اپنا ڈیرا اللہ کے دربار میں ڈال دیتا ہے اور دعاؤں میں اپنے آپ کو صرف کرتا ہے، تلاوت میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، ذکر میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، نیک صحبت میں بیٹھ کر اپنا وقت صرف کرتا ہے، اور اسی طرح سے مسجد میں بیٹھ کر دین سیکھتا ہے، دین کا تعلم اختیار کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی؟ تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں، اس کا بھی اہتمام ہو۔ جو جہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں وہاں اس کا اہتمام ہو کہ از خود کسی کو سناؤ، قرآن کریم ٹھیک کرو، درست کرو، جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی اصلاح ہو جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کرنے میں محنت فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بہت دکھ سے اور درد سے یہ بات کہوں گا کہ یقیناً رمضان کا آخری عشرہ، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آپ طاق جفت کو نہ دیکھیں، پورا عشرہ ہی قیمتی ہے، اور پھر اس پورے عشرے میں طاق راتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر وہ طاق راتیں بازاروں کی نظر ہو جائیں، اگر وہ طاق راتیں کھیلوں کی نظر ہو جائیں، اگر وہ طاق راتیں یا جفت راتیں یا رمضان کے آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہے وہ کھیل کی نظر ہو جائے، وہ بازار کی نظر ہو جائے، بازار وہ جگہ ہے جس کے بارے میں فرمایا، ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کی دھرتی پر سب سے گندی اور بدترین جگہ بازار ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور اللہ کی دھرتی پر سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ تو رمضان کا آخری عشرہ، مبارک عشرہ، مبارک راتیں، مبارک لمحات، ان مبارک لمحات کو بابرکت جگہ مسجد میں مبارک جگہ پہ گزارنا چاہیے، بازار میں اسے نہیں صرف کرنا چاہیے۔ بھائی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر آدمی کہتا ہے یہ تو سیزن ہے کمائی کا، یہ تو سیزن ہے کمائی کا۔ اور میرے عزیز، یہ امتحان ہے، یہ تیرا امتحان ہے، یہ تیرا میرا امتحان ہے بھائی۔ ایک طرف نیکیوں کا سیزن لگ گیا،
ایک طرف مال کا سیزن لگ گیا، ایک طرف مال کے اسٹال لگے، ایک طرف نیکیوں کے اسٹال لگے، ایک طرف خریدار آ رہے، ایک طرف ملائکہ اتر رہے آپ کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے۔ اب میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ میں کون سی مجلس کو اختیار کرتا ہوں۔ اب ہمارا امتحان ہے، یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو یا آخرت کو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کو زیادہ باقی رہنے والی ہے اور زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اللہ نے گلہ کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم فانی کو چھوڑ دو، باقی کو ترجیح دو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس چلا گیا وہ باقی رہ جائے گا۔ تو اس لیے رمضان میں رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے کہ غیر رمضان میں اگر 8 گھنٹے ایک آدمی کام کر کے مزدوری کر کے اپنے گھر کے خرچے پورے کرتا ہے، اللہ کی ذات سے 100% یقین ہونا چاہیے کہ رمضان میں جب رزق دگنا ہو گیا تو 4 گھنٹے محنت کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کی کفالت کے لیے اتنے اسباب پیدا کر دے گا۔ وہ کیوں دگنا کر دیا؟ تاکہ 4 گھنٹے آپ لگ کر اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کریں اور باقی وقت اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔ اور ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ تو سیزن ہے، یہ تو کمائی کا سیزن ہے، اللہ پاک میری بھی آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور رمضان کا آخری عشرہ ہمیں صحیح طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک لمحہ اللہ اس کا ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آواز اپنے گھروں میں بھی لگاؤ، خواتین سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔